اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ولا اور نہ تجعلو تم بناؤ اللہ اللہ کے نام کو عردتن آڑ لی ایمانکم اپنی قسموں میں ان تبرو کہ تم نیکی کرو وتتقو اور پرہیزگاری اختیار کرو وتصلحوا اور تم صلح کرواؤ بین الناس لوگوں کے درمیان واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے قسم کھا لی اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ قسم کیا کھائی کہ نہ تو میں اپنے بہنوئی سے کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور ان کی کسی اور صاحب سے ناراضگی تھی اور نہ ان کے مخالف سے ان کی صلح کرواؤں گا۔ کیا قسم کھائی؟ نہ تو اپنے بہنوئی کے گھر جاؤں گا، نہ ان سے کلام کروں گا، اور نہ ہی ان کی جو کسی سے کچھ معاملہ ہوا ہے اس میں صلح کرواؤں گا۔ اب یہ قسم کھا لی۔ اب کوئی بھی صاحب ان کے پاس آتا، کہتا کہ بھئی آپ صلح کروائیں، تو آگے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے بھئی میں نے تو قسم کھائی ہے لہٰذا میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گا۔ اب یہ سلسلہ ہوا، خالق کائنات اللہ عز و جل نے پوری آیت مبارکہ کو نازل فرما لیا۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً اور اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ لی ایمانکم اپنی قسموں میں ان تبروا کہ تم نیکی کرو وتتقوا پرہیزگاری اختیار کرو وتصلحوا بین الناس اور تم لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں قسم کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین، اس کو یمین بھی کہا جاتا ہے عربی میں، قسم کہہ لیں یمین کہہ لیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یمین لغو ہے، ایک یمین منعقدہ ہے، ایک یمین غموس ہے۔ یمین لغو ان تینوں قسموں کی تعریفیں بھی الگ الگ ہیں اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں۔ یمین لغو عام طور پر لینگویج میں، ہماری زبان میں، یا تاجر حضرات جو ہے وہ زبان استعمال کرتے ہیں، قسم کھانا بات بات پر، ایویں بلا وجہ، ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اللہ دی قسم تو آج بڑا سونا لگ رہا۔ اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد قسم کھانا ہے، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ انسان اس سے گناہ گار تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ بات بات پر قسمیں کھانا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام کوئی اتنا ہی عام ہے کہ تم ہمیں یوں ہی چلتے پھرتے قسمیں کھاتے پھرو، تو یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یعنی آئندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا۔ قسم سے میں اس بندے سے کلام ہی نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ قسم میں اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گا، قسم ہے مجھے میں فلاں محلے میں نہیں جاؤں گا، قسم ہے مجھے میں فلاں کا وہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ یمین منعقدہ ہے۔ یمین منعقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ناجائز طور پر قسم کھائی ہے تو حکم یہ ہے، شریعت کہتی ہے اس کو فوراً منسوخ کیا جائے، اس کو توڑا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اگر کسی نے گناہوں سے باز رہنے کی قسم کھائی ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ قسم بھی ٹوٹ جائے تو اس پر بھی کفارہ دینا ہوگا۔ اگر کسی نے قسم یہ کھا لی کہ کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قسم کو توڑے، نیکی کا کام کرے اور کفارہ ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھائی تھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نہ میں ان سے کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے مخالف سے صلح کرواؤں گا۔ اب یہ قسم منعقدہ تھی، یمین منعقدہ۔
لیکن یہ نیکی سے دور رہنے کی قسم تھی۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قسم کو توڑو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، اب غلام والی سچویشن ہے نہیں، لہٰذا یہ شرط ویسے ہی بیچ میں سے نکل گئی، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ یمین منعقدہ کا کفارہ ہے۔ تو یمین یعنی قسم کھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو قسم کھانے لگے ہیں یہ مقصد ہے یا بلا مقصد ہے۔ اب تیسری قسم ہے یمین کی، یمین غموس۔ غموس غمس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ڈوبا ہوا، اور بزرگ فرماتے ہیں یمین غموس یعنی جہنم میں ڈوبا ہوا شخص۔ ماضی کے کسی دریچے کو کھول کر کے اس کی قسم کھانا، اللہ کی قسم میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا، اگرچہ اس نے وہ کام کیا ہوا تھا، یہ یمین غموس ہے۔ اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن اس سے انسان گناہ گار بڑا ہوتا ہے، اور احادیث طیبات میں ہے کہ یہ قسم جو ہے انسان کو معاذ اللہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ جنت سے دور لے جانے والی قسم ہے۔ اور غموس ڈوبا ہوا، فرمایا کہ یہ جہنم میں ڈبو دانے والی قسم ہے۔ بات بات پر ہم یوں ہی قسم کھا بیٹھتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ بات نہیں کی تھی، میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا۔ اگرچہ معاملہ ہم نے وہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگلے کو یقین دہانی کروانے کے لیے ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں اور بار بار بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر حد نہیں جاری ہوگی، لیکن اس سے انسان سخت گناہ گار ہوگا اور اللہ کی نظر میں وہ اپنا ایک مقام اور مرتبہ کھو دے گا۔ تو لہٰذا قسم، ان تینوں قسموں سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ آج کل معاشرے میں ہر زبان پر زد عام ہے، ہر صاحب بالخصوص تاجر حضرات وہ جب مال بیچتے ہیں تو وہ قسم کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یمین غموس ہے، یمین غموس کا وہ سلسلہ کرتے ہیں، وارا نہیں کھاندا اللہ دی قسمیں انہیں چتسانو بھی نہیں پیا، حالانکہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، معاملہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن وہ قسم کھا جاتے ہیں اس بات پر، اتنے کا تو ہم نے بھی نہیں خریدا۔ وہ یہ یمین غموس ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی قسم ہے، تو لہٰذا اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یمین کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ ان تینوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہی ہمیں محفوظ فرما۔ یہ جو تیرا نام ہے، یہ جو اسم جلالی ہے، الہی اس کو اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ آیت مبارکہ کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں میں۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، تو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔